استخارہ اس حوالے سے بہت زیادہ لوگ آپس میں گفتگو بھی کرتے ہیں، اور تو اس کی حیثیت کے بارے میں آپ ذرا بتائیں، اور کیا یہ آپ میری جگہ پر، میں قاری صاحب کی جگہ پر کر سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، بڑا اہم موضوع ہے یہ، اور ہر دوسرے گھر کی یہ کہانی ہے، ہر دوسرے گھر کی، جہاں اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ اگر شادی بیاہ کا موقع ہو تو پھر یہ معاملات زیادہ سامنے آتے ہیں، استخارہ والے، اور اس میں بھی پھر عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی گھر امیر ہو یا پھر رشتہ بڑا اچھا لگ رہا ہو، ہم سمجھیں جناب یہ ہماری پسند کا ہے، تو پھر استخارہ نہیں کیا جاتا۔ لیکن جہاں پر بعض دفعہ، ہر کسی کی بات نہیں، بعض دفعہ انکار کرنا ہو تو پھر کہتے ہیں جی ہم استخارہ کر کے بتائیں گے، اگر استخارہ اچھا آیا تو پھر ہم ہاں کریں گے ورنہ نہ کر دیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام نے اس کے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اس لفظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لفظ کو، کہ یہ استخارہ ہوتا کیا ہے۔ لفظی معنی اس کا ہوتا ہے خیر کو طلب کرنا۔ اب چونکہ یہ اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے، مولا کریم میں دو ایسے کام ہیں کہ جو بالکل مباح ہیں، ان کے اندر مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں اس کو کروں یا نہ کروں، اور دونوں کام ہی برابر ہیں۔ واضح رہے کہ جو فرائض کے ساتھ جن کا تعلق ہے ان میں استخارہ کرنا جائز نہیں۔ مثلا کوئی بندہ کہے جی میں نماز پڑھوں کہ نہ پڑھوں، بھئی وہ تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے۔ یا کوئی بندہ معاذ اللہ اس بارے میں استخارہ کرے کہ میں جھوٹ بولوں کہ نہ بولوں، بھئی وہ تو شریعت نے بالکل حرام قرار دیا ہے۔ جتنے بھی گناہ کے کام ہیں ان تمام کاموں کے اندر استخارہ کرنا ممنوع ہے، حرام ہے، اور جو جن کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے اس کے بارے میں بھی، ان تمام امور کے بارے میں استخارہ کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے احکامات عطا فرما دیے۔ رہی بات یہ کہ بعض دفعہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جو مباح ہوتا ہے، جائز، جس کی دونوں طرفیں برابر ہیں۔ اب اس میں آپ کو ایک علامتی طور پہ بتا دیتا ہوں کہ ایک ایسا معاملہ جس کے بارے میں ہم کسی فرد واحد سے مشورہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں فلاں کاروبار کروں یا نہ کروں، یا دو کاروبار ہیں دونوں ہی برابر ہیں، تو کیا میں دونوں میں سے کون سا کاروبار کروں؟ دو جگہوں سے ملازمت کے حوالے سے لیٹر آ گیا، اس نے کہا کہ میں یہ جوائن کروں یا وہ جوائن کروں۔ اب یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کے بارے میں دونوں چیزیں برابر ہیں، عام بندے سے بھی بندہ مشورہ طلب کر لیتا، تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ طلب کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ مولا کریم میں عاجز ہوں، گناہ گار ہوں، مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی، تو قادر مطلق ہے، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا، تو نے ہی یہ دونوں کام میرے سامنے مجھے عطا فرما دیے، اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کیا کروں۔ اب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، اس کا ایک پراپر طریقہ ہے۔ اب چونکہ آپ کا سوال یہ تھا کہ یہ جو کسی سے استخارہ کروایا جاتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں جب قرآن و سنت نے ہمیں بالکل آسان اور واضح طریقہ بتا دیا، تو پھر ہم کسی کو جا کے کہیں کہ جی میرے بارے میں تم استخارہ کر لو، یہ کوئی مناسب بات نہیں لگتی۔ ہاں، جو ایک بندہ ہوتا ہے جس نے اپنی عمر کا کچھ حصہ گزارا ہوتا ہے، تجربات کی بنا پر وہ کسی بندے کے معاملات کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے یار تیری طبیعت جو ہے نا وہ ایسی ہے، یہ کام ایسا ہے، اور خاتون کی طبیعت میرے علم کے مطابق ایسی ہے، اور تمہاری طبیعت میرے علم کے مطابق ایسی ہے، تو لگتا ہے کہ تمہارا گزارا بہتر ہوگا یا بہتر نہیں ہوگا۔ اور یہ جو بتانے والا ہے نا اس کو یہ واضح کر دینا چاہیے کہ جو بھی میں بتا رہا ہوں بھائی یہ علم ظنی ہے، یہ کوئی قطعی بات نہیں ہے، یہ نہیں کہ میں نے جو بتا دیا ہے یہ حرف آخر ہے، میں نے اپنے تجربات کی روشنی کے اندر جو تمہیں بتایا ہے اس پر عمل کر لو گے تو مجھے لگتا ہے بہتری ہوگی، بہتری ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہتر یہی ہے کہ جو قرآن و سنت نے ہمیں تعلیمات عطا فرمائی ہے نا اسی کے مطابق پراپر طریقے سے استخارہ کیا جائے، جو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو آثار ملیں، اور واضح رہے کہ جو آثار ملتے ہیں نا ان پر بعض لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے پتہ نہیں اب ہمیں یہی کام کرنا ہے، ہم دوسرا کر ہی نہیں سکتے۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہیں ایک اشارہ ملا ہے وہ کام بھی کر لو گے تو بہتر ہے، اگر اس کے برعکس بھی کرنا ہے فیصلہ خود آپ فیصلہ خود کرنا ہے۔ زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، چونکہ استخارہ کا ذکر ہوا ہے، لوگ
مشوروں کے لیے مختلف علوم کی طرف راغب ہوتے ہیں، رجوع کرتے ہیں. تو چونکہ یہ ایک شادی والا بھی سوال ساتھ میں شامل ہوا ہے بحث میں، وہ بھی گفتگو رہی ہے چونکہ جب ابھی مفتی صاحب نے ذکر کیا. زنجانی صاحب، یہ بالخصوص کچھ اہم کاموں سے پہلے لوگ آپ سے بھی رجوع کرتے ہیں کہ جناب میرے ستارے کہاں پر ہیں، کہاں پر کھڑے ہیں، ہل رہے ہیں نہیں ہل رہے ہیں، سفر کروں یا نہ کروں. اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ کس حد تک لوگ سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر، اور جو آپ کی طرف آتے ہیں، مطلب اسٹرولوجی کی طرف چلے جائیں، زائچے کی طرف چلے جائیں، ٹھیک ہے، یہ ستاروں کی پوزیشن کے حوالے سے چلے جائیں، تو مذہبی حلقوں کی طرف سے کچھ آپ کو رکاوٹ یا تنقید کا سامنا تو رہتا ہوگا؟ بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کا، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا پینل یہاں پہ موجود ہے. قاری صاحب نے بڑی اچھی تلاوت اور نعت ہمیں سنائی، اور مفتی صاحب نے بھی بڑا اچھا جو ہے تجزیہ دیا استخارے کے حوالے سے. یعنی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا، اس کی رحمت کو طلب کرنا. اور اسی طرح ایسٹرالوجی کے اندر بھی ہم لوگ جب کسی بھی شخص کا ذائچہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کا حساب کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو بھی فرد ہے اس کا مزاج کیسا ہے. کیونکہ ایسٹرالوجی جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں سائنٹیفکلی. ہر انسان جو اس دنیا میں آتا ہے وہ 4 عناصر کے اوپر پیدا ہوتا ہے، جس میں ارتھ، ایئر، واٹر، فائر، یہ 4 عناصر ہیں. اور پوری دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو ہم تقسیم کرتے ہیں 12 حصوں میں. یعنی پوری دنیا میں 12 قسم کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں، جس کے اندر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں، چاہے شادی ہے یا کوئی بھی کام ہے، کہ آپ کے مزاج کے مطابق، آپ کی ایجوکیشن کے مطابق، آپ کے معاشرے کے مطابق، اور آپ کی ایج کے مطابق کون سا ٹائم آپ کے لیے اچھا ہے یا کون سا وقت آپ کے لیے بہتر ہے، یا کس شخص کے ساتھ آپ کا مزاج مل سکتا ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے بلڈ گروپ ہوتا ہے، کہ ہر بلڈ گروپ جو ہے وہ کسی دوسرے بلڈ گروپ کو نہیں لگ سکتا. آپ وہاں پہ چیزیں متصادم نہیں کر مختلف سکتے اس ہوتی کو. ہیں. تو ہم اس کو سائنٹیفکلی دیکھتے ہیں، بالکل ایسی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، 100% اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے ہی حکم سے ساری چیزیں جو ہے اللہ قدرت رکھتا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی بھی ایک اچھا اسٹرالوجر ہوگا، وہ ایک انسان کو گائیڈ کرتا ہے، وہ اس کو ڈائریکشن دیتا ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر آج بارش ہونے والی ہے تو ہم چھتری کا استعمال کرتے ہیں، ہم قدرت سے لڑ نہیں سکتے، ہم پریکاشنز کرتے ہیں کہ ہم گیلے ہونے سے بچ جائیں، لیکن چیٹے پھر بھی پڑ جاتے ہیں. اسی طرح ایسٹرالوجی جو ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی ایسی آپ کے مزاج کے مطابق خرابی ہونے والی ہے، تو آپ کچھ دیر کے لیے رک جائیں، اس کے بعد بہتر وقت میں آپ اس چیز کو انجام دیں. جیسے مثال کے طور پہ آئمہ معصومین کے فرامین ہیں کہ کمر اقرب. اب کمر در اقرب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مون ان اسکارپیو، کہ کوئی بھی نیک کام یا آپ نے شروع کرنا ہے، کوئی شادی بیاہ کرنا ہے، آپ اس میں مت کیا کریں، آپ اس میں رک جایا کریں. یہ جب وقت گزر جائے پھر اس کے بعد پھر اسی طرح سورج گرہن لگتے ہیں، چاند گرہن لگتے ہیں. ابھی یہ 8 اپریل کو تاریخ کا 30 سال کے بعد بہت بڑا سورج گرہن لگا تھا، پوری دنیا کہتی ہے. تو اس میں کوئی شک نہیں، 100% اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے ہی حکم سے ساری چیزیں جو ہے اللہ قدرت رکھتا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. کوئی بھی ایک اچھا اسٹرالوجر ہوگا، وہ ایک انسان کو گائیڈ کرتا ہے، وہ اس کو ڈائریکشن دیتا ہے. کہ مثال کے طور پہ اگر آج بارش ہونے والی ہے تو ہم چھتری کا استعمال کرتے ہیں، ہم قدرت سے لڑ نہیں سکتے، ہم پریکاشنز کرتے ہیں کہ ہم گیلے ہونے سے بچ جائیں، لیکن چیٹے پھر بھی پڑ جاتے ہیں. اسی طرح ایسٹرالوجی جو ہے وہ بھی یہی کام کرتی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی آنے والی ہے، کوئی ایسی آپ کے مزاج کے مطابق خرابی ہونے والی ہے، تو آپ کچھ دیر کے لیے رک جائیں، اس کے بعد بہتر وقت میں آپ اس چیز کو انجام دیں. جیسے مثال کے طور پہ آئمہ معصومین کے فرامین ہیں کہ کمر اقرب. اب کمر در اقرب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مون ان اسکارپیو، کہ کوئی بھی نیک کام یا آپ نے شروع کرنا ہے، کوئی شادی بیاہ کرنا ہے، آپ اس میں مت کیا کریں، آپ اس میں رک جایا کریں. یہ جب وقت گزر جائے پھر اس کے بعد پھر اسی طرح سورج گرہن لگتے ہیں، چاند گرہن لگتے ہیں. ابھی یہ 8 اپریل کو تاریخ کا 30 سال کے بعد بہت بڑا سورج گرہن لگا تھا، پوری دنیا
کہتی حافظ ہے